إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال هنا بشيء من الخوف والجوع بقلیل من ذلك، یعنی بعض لوگوں پر تو اللہ نے خوف اور بھوک کو ایسے مسلط اور لازم ملزوم کر دیا کہ جیسے ان کا لباس ہو گیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، لیکن یہاں فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی تھوڑا سا ہم نے ان پہ خوف اور تھوڑا سا ہم نے بھوک کا امتحان اتارا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَيْ ذِهَابَ بَعْضِهَا، اور کچھ مال میں سے نقصان ہوا، یہ بھی امتحان ہے. وَالْأَنفُسِ، جانوں میں سے، یعنی كَمَوْتِ الْأَصْحَابِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَحْبَابِ، کہ دوستوں کے اندر موت ہو گئی، رشتہ داروں میں موت ہو گئی، ساتھیوں میں موت ہو گئی، یہ بھی ایک امتحان ہے. وَالثَّمَرَاتِ أَيْ لَا تَغُلُّ الْحَدَائِقَ وَالْمَزَارِقَ عَادَتِهَا، یعنی پھلوں کے اندر نقص آ گیا. لا تغل مانا یعنی وہ غلہ نہ لے آئے، وہ ثمر نہ لے آئے باغ اور زمینیں جو لاتی تھیں. مثلا یعنی پہلے زیادہ آتا تھا، مثلا 1 لاکھ کا پھل بک جاتا تھا، پھر نقصان ہو گیا تو اب 10,000 کا بکا. قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، اور بعض سلف نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے بعض کھجوریں جو ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کھجوروں کے زیادہ باغ تھے تو ان میں سے بعض پہ پھل نہ آیا، بعض پہ پھل آ گیا. وَكُلُّ هَذَا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا يَخْتَبِرُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَمَنْ صَبَرَ أَصَابَهُ وَمَنْ قَنَطَ أَحَلَّ بِهِ كَابَهُ. اب مفسر فرماتا ہے کہ اسی طرح اور اس جیسی اور بھی مثالیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتی ہیں. وَمَنْ صَبَرَ، جو ان مصائب پہ صبر کر گیا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، اور جو ان مصائب کے آنے پر اللہ امید ہو گیا اور کفران نعمت میں بڑھ گیا اللہ اس پر اپنا عذاب اتارتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے یعنی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یعنی دنیا کے اندر یہ سنت اللہ ایک جاریہ ہے کہ یعنی کبھی طوفان آ گئے، کبھی بارشیں آ گئیں، پانی کا عذاب آ گیا، اور کبھی قلت آب کا عذاب آ گیا کہ بارشیں بند ہو گئیں. کبھی پھلوں میں، کبھی مالوں میں، کبھی جانوں میں بیماریاں پھیل گئیں، وبائیں پھیل گئیں اور لوگ مرنے لگ گئے، انسان کے دوست چلے گئے، رشتہ دار مر گئے، عزیز و اقارب مر گئے، اکیلا ہو گیا، یہ بھی امتحان ہے. اور اسی طریقے سے خوف ہے، ڈر ہے، ہر وقت جان نکلی جا رہی ہے. کبھی مقدمات کا خوف ہے، کبھی کسی دشمن کا خوف ہے، کبھی کسی اپنے عزیزوں کے اختلاف کی وجہ سے خوف، یہ بھی امتحان. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام عالم جو ہے وہ چل رہا ہے. مثلا سورج نکلتا ہے، دن ہو جاتا، اور پھر سورج چھپ جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے جو اپنے مقررہ اوقات سے چل رہا ہے. اسی طرح موت و حیات بھی میرے اللہ کا خالق و مالک کا ایک نظام ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں آج بچے پیدا ہوئے، کسی کے بچے آج فوت ہو گئے، کسی کے گھر میں آج خوشی آ گئی، کسی کے گھر میں آج غمی آ گئی. اچھا، کسی ملک میں وبائیں پھوٹ پڑی، بیماریوں میں لوگ مر رہے. کسی ملک میں قحط آ گئی کہ زمینیں بنجر ہو گئیں، پانی نہیں مل رہا، لوگ مر رہے ہیں.
کسی علاقوں میں ملکوں میں طوفان آ گئے باد و بارہ کے اور سیلاب اٹھ گئے اور لوگ تباہ ہو گئے، گھر بھی گئے، جانیں بھی گئیں، تو یہ تو ایک نظام ہے جو چل رہا. لیکن کافر اور ایک فرق ہے کہ جو کافر لوگ یا یہودی ہیں، مثلا نصرانی ہیں، کافر ہیں، یا بے دین ہیں، دہریے ہیں، لامذہب ہیں، وہ تو ان چیزوں کو اسباب کی نظر تک دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو گئے ہیں، ان کی وجوہات یہ ہیں بارشیں زیادہ ہوں، اور فلاں جگہ جو ہے جی اس کی وجہ جیسے بھی فلاں سیارہ جو ہے برج میں آ گیا ہے، لہذا اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہو. کسی نے کہا جی جو ہے وہ بڑھ گئی، آگے نہیں جی دنیا کے اندر یہ مختلف گیسز ہیں اور یہ آوازون کی چادر جو ہے وہ پھٹی آ رہی ہیں. اور کسی نے کہا کہ جی یہ بیماری اس لیے پھیلی کہ اتنا عرصہ سیلاب کا پانی وہاں کھڑا رہا، نکاس آب کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور گٹر بھی ابل پڑے، وہ گندا پانی بھی ان میں مل گیا، تو لازمی بات ہے بیماریاں پھیلنی تھی، بیماریاں پھیل گئی. تو اب جتنی یعنی کافر ہیں یا لا مذہب ہیں، ان کی نظر اسباب میں جا کے اٹک جاتی ہے. بس کہ وہ بیمار ہوگا، اسپتال میں جائے گا، مر گیا، وہ کیا ہوا جی؟ وہ کہیں گے جی بس ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور جی وقت پہ ہم اسپتال نہیں پہنچا سکے، وقت پہ اسے ایڈ نہیں مل سکی، اور اس کے آدمی جو تھے وہ بڑے جاہل تھے، انہوں نے بر وقت اسپتال میں نہیں پہنچایا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی، وہ بچ جاتا. تو ان کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، اور مومن کی نظر جو ہے وہ خالق کے اسباب پہ ہوتی ہے، مالک پہ ہوتی ہے، مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے. یعنی مانتے تو دونوں ہیں کہ یہ مر گیا، ہم بھی مانیں گے، کافر بھی مانیں گے کہ یہ آدمی مر گیا. ہم بھی مانیں گے کہ فلاں ملک میں قحط ہے، بربادی ہے، ویرانی ہے، کافر بھی کہیں گے بربادی ہے، ویرانی ہے. لیکن دونوں کے سوچ میں بڑا فرق ہے. ان کی نظر صرف اسباب ظاہری تک رہتی ہے، اس سے آگے مالک تک نہیں جاتی، مسبب الاسباب تک نہیں جاتی. اور مومن کی نظر جو ہے وہ سیدھی مسبب الاسباب تک جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ پانی کا سبب بن گیا، لیکن پانی کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو سیدھی بات کیوں نہ کریں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، موت کا ذریعہ تو یہ بنا کہ اس کے ہارٹ کے اندر جو والوز تھے انہوں نے کام چھوڑ دیا، لیکن اس دل کے بنانے والا کون ہے؟ اس انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اندر، اس کی رگوں کے اندر اتنی باریک رگوں میں خون دوڑانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا مومن کہے گا بھئی اللہ نے موت لکھی تھی، وقت مقرر تھا، یہ تو بھئی ایک بہانہ بننا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، اس کی جناب دماغ کی رگ پھٹ گئی، اس کو جناب ہیضہ ہو گیا، اس کو ملیریا ہو گیا، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کو نمونیا ہو گیا. یہ تو اسباب دنیا ہے، ورنہ ان سب چیزوں کا خالق بنانے والا تو اللہ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی نظر جو ہے وہ اللہ پہ ہوتی ہے، وہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، وہ خالق الاسباب پہ ہوتی ہے. اور کافر کی نظر جو ہے وہ راستے میں بھٹکتی رہتی ہے اور اپنے حقیقی مالک تک نہیں پہنچ پاتی، ورنہ نظر تو سب کو آتا. اور اسی طرح جب مومن بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے اس پر بڑی مصیبتیں آ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر تو وہ گناہگار ہے، وہ سمجھے گا بھی یہ گناہوں کی شامت. اور اگر وہ بندہ بھی بڑا نیک ہے، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کھانے والا ہے، اللہ کے اولیاء میں سے، اور پھر مصیبت ہے، تو وہ سمجھ جائے گا اللہ کا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس آزمائش کے ذریعے ابتلا میں ڈال کے اس کی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے مومن کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق بڑا واضح ہے، بڑا کھلا ہے. اب دیکھیں نا جی کہ پورے کفر کی سوچ یہ ہے کہ بھی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ مر جائیں گے. اور مومن کی سوچ یہ ہے کہ آبادی کا بڑھنا بھی میرے اللہ کے اختیار ہو، کہ جو بندہ اللہ نے نطفہ پیدا کرنا ہے، پوری
دنیا کی طاقت زور لگا لے وہ پیدا ہو کے رہے گا، اس سے دنیا کی کوئی طاقت اس دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ اور جس کو اللہ نے پیدا نہیں کرنا ہے، نہیں دینا ہے، ساری کائنات زور لگا لے، بندہ تو بڑی چیز ہے، چلو آج کہیں آپ ان بڑی بڑی جو سپر پاوریں بنی ہوئی ہیں، ایک مکھی تو پیدا کریں۔ بندہ تو بڑی چیز ہے، انسان تو بڑی چیز ہے۔ انسان تو اللہ نے ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن مکھی تو ایک گندی سی مخلوق ہے نا، چھوٹی سی۔ ایک مکھی بنا دیں تو جو سارے ملک مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اس میں روح نہیں ڈال سکتے، تو ان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ نے جو تقدیر میں فیصلے فرما کے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں کہ قیامت تک اتنے بندے پیدا ہوں گے، وہ کون روک سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ پیدا ہو کے رہیں گے۔ مومن کی سوچ۔ اچھا، دوسری مومن کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی پیدا فرمائیں گے اس کے رزق کا ذمہ دار بھی خود خدا ہے۔ دیکھو نا جی، ایک انسان کے ہاں ٹھنڈے دل سے غور کریں، کسی پر قطع نظر یعنی اعتراض کے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ انسان کے ہاں، ایک عورت کے ہاں 2 بچے ہوتے، کبھی 2 بچے کبھی ایک تو عام ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی جڑواں بھی ہو جاتے۔ اچھا، یہ بڑا نادر نمونہ ہے، بڑی نادر بات ہے کہ کبھی کبھی 3 ہو گئے، کبھی کبھی 4 ہو گئے، یہ بڑی نادر بات ہے، ورنہ 2 سے زیادہ نہیں ہو، ایک نظام ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ ایک مکڑی کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ بعض بحری جانور جو ہیں دریاؤں میں رہنے والے، ایک جانور کی کتنی اولاد ہے۔ اچھا، چھوٹی سی دور نہ جائیں، صرف یعنی مچھلی دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، مچھلی دیکھ لیں، یعنی آپ ایک ہاؤس بنائیں، اس میں جناب آپ کوئی 100-200 قسم مچھلی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی، وہ نر مادہ جو اقسام ہیں وہ لے کے اس ہاؤس میں آپ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں جناب 6 مہینے کے بعد کتنا مچھلیاں بن جاتی ہیں۔ میں بنگلہ دیش میں گیا، مرکز اسلامی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے جا کے خود وہ دکھلائے ہاؤس۔ انہوں نے مدرسے کچھ بنائے ہیں بچیوں کے لیے، ایسی بچیاں جو لاوارث ہوتی ہیں، یعنی لوگ اسپتالوں میں پھینک دیتے ہیں، سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ عیسائی لوگ جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی لے جاتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، ہندو لے جاتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں۔ تو ان مسلمان نوجوانوں نے، ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ہم کچھ ایسے ادارے قائم کریں کہ جتنی ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم تو ان بچیوں کا ایمان اسلام بچائیں۔ تو انہوں نے ان بچیوں کے لیے مختلف مدارس بنائے، ہم نے الحمدللہ ان مدرسوں میں بھی گئے، ان بچیوں سے بھی ملے اور دیکھا ماشاءاللہ ایک جیسا لباس، ایک جیسا بستر، ایک جیسی رہائش، ایک جیسا انداز، اور ماشاءاللہ پھر بچیاں کوئی قرآن یاد کر رہی ہیں، کوئی حدیث یاد کر رہی ہیں، سبحان اللہ، یعنی دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ ہمیں لے گئے، انہوں نے کہا کہ جی اب اتنے مدرسے، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، بنگلہ دیش تو غریب ملک ہے بیچارہ، مسلمانوں کا ملک ہے اور غربت ہے، افلاک ہے، لیکن دین ہم سے زیادہ ہے، بالکل ٹھنڈے دل سے ماننا چاہیے، دین کے معاملے میں وہ ہم سے آگے ہیں وہ لوگ۔ تو بہرحال جناب انہوں نے کہا کہ جی اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جب ایک مدرسہ کھولتے ہیں تو جتنا پیسے اللہ ہمیں ادھر ادھر سے خیال خیر سے دے دیتے ہیں، تو ہم ان مدرسے کے نام پہ ایک جگہ خرید کے، زمین خرید کے وہاں ایک ہاؤس بنا دیتے ہیں، اور وہاں اتنا 1000 مچھلیاں جو ہے ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی شان ہے، پھر وہی ہاؤس جو ہے سال میں ہمیں اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ مدرسہ چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ تو چلو 2 لاکھ ٹکا لگ گیا، ایک دفعہ تو ہم نے 2 لاکھ روپے سمجھ لیں، ٹکا سمجھ لیں، ریال کچھ سمجھ لیں، وہاں ٹکا کہتے ہیں، تو وہ 2 لاکھ تو ہم نے لگا لیا، زمین بھی خرید لی، اس میں ہاؤس بھی بنا دیا، پانی وانی یہ وہ سب موٹر شوٹر انتظام کر دیا کہ پانی کبھی نکالنا پڑے، کبھی ڈالنا پڑے، کبھی اضافہ کرنا پڑے۔
تو اس پہ مجموعی طور پہ تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ تو 2 لاکھ روپے جو ہے جناب، اگر ہم ویسے خرچ کریں تو ایک مدرسے کا 3 لاکھ 4 لاکھ سال کا بجٹ ہے، تو اب وہ 2 لاکھ روپے لگا کے ہر سال اللہ کی شان سے وہ 3-4 لاکھ ہمیں اسی مچھلی سے ملتا رہتا ہے، مدرسہ چلتا رہتا ہے۔ ہم جب مدرسہ بناتے ہیں تو ایک ہاؤس بنا دیتے ہیں، جہاں مدرسہ بناتے ہیں ایک ہاؤس بنا دیتے ہیں۔ جتنے ہم نے مدرسے قائم کیے ہیں اتنی ہم نے یہ فش فارم بنا دیے ہیں، اور اللہ پاک ہماری گاڑی کو چلا رہے ہیں، جتنا اللہ ہمیں ہمت دیتے ہیں تو اتنا ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آپ نے تو 100 یا 1000 مچھلی ڈالی اور وہ سال میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بکتی ہے، آپ کو بھی 2-3 لاکھ روپے دیتی ہے، پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ تو ان کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کا سینٹر کھولنا چاہیے کہ مچھلیاں کم ہوں، کم پیدا کریں۔ اچھا، کتوں کی نسل دیکھو کتنی بڑھتی ہے، ایک دفعہ 7 بچے پیدا کر دیتی ہے، لیکن آپ اس کے مقابلے پہ دیکھیں کہ بکری کے 2 ہوتے ہیں۔ اچھا، بکریاں ساری ملکوں میں کٹتی ہیں، کتا تو کوئی نہیں کاٹتا، کوئی کھاتا ہوگا کافر، ورنہ عام طور پہ تو نہیں کھایا جاتا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنا پیدا ہونے کے بعد، اتنا ذبح ہونے کے بعد بکریوں کی نسل ملک میں زیادہ ہے یا کتوں کی نسل زیادہ ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کتیا پیدا کرتی ہے 7 بچے اور بکری پیدا کرتی ہے 2 بچے۔ اچھا، کتیا کے بچے کوئی ذبح کر کے نہیں کھاتا، وہ خود بھونکتے بھونکتے مر جائیں تو علیحدہ بات ہے، کسی نے ڈنڈا مار کے مار دیا، کسی کو کاٹا واٹا مار دیا کبھی تو علیحدہ بات ہے۔ اور بکری ماشاءاللہ ابھی وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو مالک کی نظر ہوتی ہے کہ ہاں بس انشاءاللہ جی 2 سال میں میرے پاس 200 جانور تیار ہے بیچنے کے لیے، اتنا پیسہ بن گیا، اس کی پہلے نظر ہوتی ہے ان کے بیچنے پہ۔ اور منڈیاں لگتی ہیں، لائنیں لگتی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جاتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ایک نظام ہے مالک کا کہ وہ چل رہا ہے، اور جو کثرت سے پیدا ہونے والی نسل ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی۔ تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے، اس لیے اسلام کی نظر جو ہے وہ اللہ پہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہم زمین پہ کوئی چلنے والی جانور، کوئی مخلوق پیدا نہیں کرتے مگر اس کے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں۔ فرمایا علی اللہ، ہم پر اس کی ذمہ داری ہے رزق دینا۔ یعنی کیوں؟ مالک جو ہے، خالق جو ہے، رزاق جو ہے، فرمایا رزق کی ذمہ داری تو میری۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے اور انہوں نے اتفاق سے ایک پتھر کو توڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پتھر ایسے 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے زندہ، اور اس کے منہ کے اندر بالکل تازہ خوراک ہے۔ خدا کی شان، بالکل تازہ خوراک۔ اور جب دیکھا تو انہوں نے کہا فتبارک اللہ، اللہ تیری شان بہت بڑی بلند ہے، باقی تو ہی رزاق ہے۔ اب اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو رزق پہنچانے کے لیے کون سا بندہ پہنچا سکتا ہے اگر تو نہ پہنچائے؟ آپ دیکھ لیں، دریاؤں کے جانور ہیں، ان کو رزق کون پہنچاتا؟ چلو ڈالفن مچھلی کو تو تم ڈال لیتے ہوگے، لیکن کہاں 1 2 4 5 10 20 50 اسٹیشنوں پر پورے سمندر میں انہیں کون رزق دیتا؟ پرندے ہواؤں میں ہیں، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں پیٹ بھر کے آ رہے ہیں۔ لیکن فرق ہے، ایک جانور ہے وہ سارا سال، جیسے چیونٹی دیکھو کتنا چھوٹا سا جانور ہے، سارا سال اپنا رزق اور ذخیرہ جمع کرتا رہتا ہے، مجالے کسی دوسرے کو دے۔ چیونٹی نے کبھی کسی دوسرے کو دیا؟ میرے خیال میں ہمارا مولوی طبقہ بھی اسی سے کوئی سبق سیکھا ہوا ہے، وہ بھی اکٹھا کرنا جانتا ہے، دینا موت ہے ان کے لیے۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو خیر مذاق سے بات آ گئی تو اس میں کسی مولوی پہ اعتراض نہیں ہوتا، میں اپنے جیسے مولویوں پہ اعتراض کرتا ہوں جو میرے بھائی ہیں، جو علماء ہیں، ان کے تو جوتے جو ہیں نا ہمارے سر کا تاج ہیں، جو عالم ہیں، جو اللہ والے ہیں،
جن لوگوں کی وجہ سے ہم نے دین پڑھا، جن لوگوں کی وجہ سے آج دنیا میں تمہیں اسلام نظر آ رہا ہے، ان کے تو پاؤں کے جوتا ہمارا تاج ہے۔ میں جب بھی کسی مولوی کی بات کرتا ہوں نا، مراد ہوتا ہے حلوائی مولوی، حلوے پہ بکنے والا، عرس پہ بکنے والا، 11ویں کے دودھ پہ بکنے والا، یہ ان مولویوں کی بات ہوتی ہے، علماء کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ان کی شان میں ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے کہ ہم کوئی توہین کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب دیکھیں چیونٹی اکٹھا کر رہی۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ نے اتنا عقل دیا ہے کہ پورے سال کا باقاعدہ راشن جمع کرتی ہے، سٹور کرتی ہے، سال کا پورا راشن سٹور کرے گی۔ ایک دانہ مل جائے نا اس کو جناب یہ گھسیٹ کے لے جائے گی اپنے بل، اور تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر خداوند قدوس نے کتنی عقل دی ہے کہ دانہ اگر ملے نا اس کو توڑ دے۔ کیوں؟ اگر سالم رہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ گندم نکل آئے، پھر تو اس کے کام کا نہ رہا نا، اس سے تو باقاعدہ ایک پھر تنکا اور گھاس پیدا ہو گیا۔ اچھا اس کے مقابلے پہ شہد کی تم دیکھو مکھی کہ ساری دنیا کے پھولوں کے رس چوس 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 کے آتی ہے اور شہد بنا کے پھر ساری دنیا کو تقسیم کرتی ہے۔ حالانکہ ہیں دونوں ایک مخلوق ہیں، ایک اپنے لیے جمع کرتی ہے اور دوسرے کو مجال ہے کوئی چیز دیتی ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں دی۔ اور جہاں تم نے کوئی خوراک ڈال دی، کسی گھر میں جا کے تجربہ کر لو، لائنیں چل پڑیں گی، لشکر نکل پڑیں گے چیونٹیوں کے ماشاءاللہ، اور این دیواروں پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سوچ نہیں آتی کہ بھی یہ سیمنٹ کے اندر سے کہاں سے نکل آئے گی۔ ذرا سی اسے درد مل جائے، اور اس کے مقابلے پہ شہد کی مکھی کو دیکھو کہ سارے پھول چوسے گی، پتے چوسے گی، درخت چوسے گی۔ اچھا اس کو تم جھوٹی موٹی کوئی گڑ شڑ کی شکر بنا کے اس میں بھی بٹھا دو، کسی چیز میں بھی بٹھا دو، وہ سب کچھ کھانے کے بعد جمع کر کے تیرے لیے شاد بناتی ہے اور پوری دنیا میں شاد جاتی ہے۔ اس کو کس نے سبق پڑھایا ہے اور اس کو کس نے سبق پڑھایا؟ مومن کی نظر اللہ پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ جاتی ہے۔ کافر کی نظر بڑی محدود سوچ ہے کہ اگر آبادی بڑھ گئی، اگر میرے اللہ کو آبادی بڑھانا مقصود ہے تو رزق بھی وہ خود بڑھائیں گے، اس کے انتظامات بھی میرا مولا خود کریں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک دفعہ وفد آیا کچھ اشعری قبیلے کا، ان کے پاس بڑی غربت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آقا کی خدمت میں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال کریں کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے پاس کھانا نہیں، غلہ نہیں، قحط ہے۔ تو آ گئے، جب آئے خدا کی شان ہے تو اسی دن قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی دابہ مانا ما يدب علی الارض، زمین پہ چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو۔ اور پھر ہمارے ذمے بھی ایسا فرمایا، یعلم مستقرها ومستودعها، اس کے علم کا کمال دیکھو کہ ہر کسی کے مستقر اور مستودع کا بھی علم ہے۔ کیوں علم نہ ہو تو پھر رزق کیسے پہنچائیں؟ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے کمرے میں مہمان سو رہے ہیں، وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر میرے مالک کو علم نہ ہو کہ میری مخلوق کہاں ہے تو پھر رزق کیسے پہنچے؟ تو جیسے صفت رزاق بھی اسی کی ہے، اسی طرح صفت علم بھی اسی کی ہے کہ مخلوق کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ اور پھر دیکھو کسی جانور کی غذا جانور ہے، کسی جانور کی غذا گھاس ہے، کسی جانور کی غذا گوشت ہے، کسی جانور کی غذا خون ہے، اور جو جس کی غذا ہے وہی اس کو اللہ پہنچا رہا ہے، وہی اس کو مل رہی ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو غذا جو ہے وہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، دیکھو نا جی۔ اچھا اسی طرح آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ہر آدمی کا معاملہ اپنے اللہ سے ایک معاملہ ہے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، کسی چیز میں،
اچھا اللہ اس کو اسی کے مطابق کرایہ دے ہی دیتے ہیں۔ ایک آدمی کا معیار اللہ نے کچھ بلند کر دیا ہے، اس کا معیار فرسٹ کلاس کا، اس کو وہی مل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اگر اچھے کپڑے پہنے، سفید کپڑے پہنے اور 2-3 جوڑے بنا لیے اور روزانہ دھو کے پہنے تو کپڑے تو جلدی گل جائیں گے، لہذا مہینہ مہینہ نہیں دھلنے چاہیے، ساری زندگی وہ گندگی پہنتا رہے گا۔ اور ایک آدمی کے دماغ میں ہے نہیں بھائی، طہارت تو مومن کی صفت ہے، مومن نظیف ہوتا ہے، مومن طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور مومن کو تو اعلیٰ لباس اور خوشبوئیں استعمال کرنی چاہیے، وہ ہمیشہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے گا، اللہ اس کو وہی پہنچا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اب جب یہ قرآن کی آیت اتری تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو وفد تھا، انہوں نے نماز پڑھی، حضور سے اجازت لی، واپس چل پڑے، تو قبیلے والوں نے اپنے سردار کو، متکلم کو پکڑ لیا کہ خدا کے بندے ہم آئے تھے اتنا سفر کر کے، تم نے حضور پاک سے درخواست ہی نہیں کی مدد کی۔ اس نے کہا بھائی جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ زمین پہ چلنے والی ہر چیز کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، تو اگر اللہ جانوروں کو رزق دے گا تو میرے قبیلے کو بھی بھوکا نہیں مارے گا، پھر درخواست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا۔ اسی طرح لکھتے ہیں سابقہ کتابوں میں، خدا جانے کے واقعہ قصت تک ہے کہ ایک بہت بڑا فقیر تھا، بیچارہ محتاج تھا، کسی نے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ، جا کے سوال کرو، بادشاہ ہے، تمہاری درخواست پوری کر دیں گے، تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے، تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ آ گیا بادشاہ کی خدمت میں، بادشاہ نے ٹھہرا لیا رات کو اپنے محل میں، اور ماشاءاللہ چونکہ وہ بھی نیک آدمی تھا، اب تہجد کے لیے جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سبحان اللہ، بادشاہ سلامت خود تہجد پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ سر رکھے ہوئے رو رہے ہیں اور اپنے اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں۔ اس نے بھی تہجد پڑھی، صبح کی نماز پڑھی۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا بس جناب کام تھا لیکن ہو گیا ہے، اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا عجیب آدمی ہوں، آ گئے، رات میرے پاس ٹھہرے، اور اس کے بعد کیا تمہارا کام تھا بھی بتلاؤ ہم کو۔ اس نے کہا جناب میں نے رات دیکھ لی ہے، جس بادشاہ سے آپ مانگ رہے تھے ہم بھی اسی سے مانگ لیں گے، پھر جب آپ بھی مانگتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا آپ بھی تو مانگتے ہیں نا، آپ بھی تو کسی سے مانگ ہی رہے تھے نا، تو جس سے آپ مانگ رہے تھے ہمیں سبق مل گیا، ہم بھی اسی سے مانگیں گے، آپ سے ہم نہیں مانگتے۔ یہ صرف سوچ کی بات ہے میرے عزیز، کہ مومن کی سوچ یہ ہے کہ اگر نفع ہے نقصان ہے میرے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہی پڑھا ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچے گی مگر وہ جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا والی ہے، متولی ہے، کفیل ہے، ناصر ہے، اسی پہ ہمارا توکل ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت آئی تو مومن کیا کہے گا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ آگے فرما دیے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ ہاں فرق اتنا ہے کہ کافر ہے تو بھٹک جاتا ہے اور مومن ہے تو ہم اس کے دل کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں، تسلی دے دیتی ہیں کہ جب مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم راضی برضا رہیں اللہ کی تقدیر پہ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور فرشتے اللہ کے آگے رو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے کہ میرا مولا تیرا خلیل ہے، تیرا نبی ہے اور تیرے کعبے کا بانی ہے، اور جس کی ذریت میں تو نے نبوت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو جاؤ تم میرے خلیل کی مدد کرو، جاؤ امداد کرو۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرو، اپنے مسائل بھی سمجھو۔ ہم تو قبروں سے مانگتے ہیں،
جہاں سے ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں، اور یہ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب خود قبر میں چلے گئے، جن کے اوپر خود مٹی آ گئی، جو اپنی زندگی کا ایک سانس بھی نہیں بڑھا سکے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ایک دن جو اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکے، وہ ہماری زندگی بڑھا دیں گے؟ ایک دن جو اپنا دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بڑھا سکے، اپنے وقت مقرر پہ موت آ گئی، نہ آگے ہوئی نہ پیچھے ہوئی، اور وہ خود قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، دنیا میں بھی اللہ کے محتاج اور قیامت میں بھی اللہ کے محتاج، ہم تو ان کو جا کے پکارتے ہیں۔ اور ہمیں تو اگر کوئی چھوٹی موٹی کرامت کوئی نظر آ جائے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہم تو سارا گھر بار بیوی بچے لٹا دیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، اور چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بڑا فریبی تھا اور دھوکہ باز تھا، اور وہ تو جناب مداری تھا، وہ تو جادوگر تھا، اس نے تو بڑے بڑے لوگوں کی عزتیں عصمتیں برباد کر ڈالی اور لوگوں کو لوٹ مار کھا کے بھاگ گیا۔ موٹی مخلوق نہیں، اللہ کے فرشتے، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ خلیل حکم تو کرو، اب ہمیں حکم تو دے، میں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ آگ بھی ختم اور آگ جلانے والے بھی ختم۔ ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ لا حاجت لی الیک، جاؤ، مجھے تمہاری تو کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا آؤ میری مدد کرنے کے لیے، بلایا میں نے تم کو، میں نے کوئی ملائکہ کو نعرے لگائے ہیں، میں نے کوئی تمہیں پکارا ہے کہ یا جبریل مدد کر، یا علی مدد کر، یا پیر، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم آ ہی نہیں سکتے تھے، ہم اگر آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن تم ہماری مدد نہیں چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن چلو اپنے اللہ سے تو مانگو، اللہ سے تو مانگنا ٹھیک ہے نا، اس سے تو مانگنا چاہیے، تم تو چپ کر کے بالکل تیار بیٹھے ہو، خوش بیٹھے ہو، آگ میں جانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہو کہ کب یہ دھکا دیتے ہیں، خدا سے تو مانگ لو۔ حضرت ابراہیم ہنس پڑے، فرمایا جبریل ایک بات تو بتاؤ، جبریل نے کہا پوچھیے، انہوں نے کہا یہ آگ جل رہی ہے، اللہ کو علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا یہ بھی علم ہے کہ مجھے یہ جلانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی علم ہے کہ کیوں جلانا چاہتے ہیں، کیا میرا جرم ہے ماں سوائے توحید کے؟ بھائی میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ان کی کوئی زمینیں لے لی ہیں، ان کے کوئی رقبے چھین لیے ہیں، ان کی کوئی جائیدادوں میں حصہ مانگا ہے، ان کی بادشاہت میں نے مانگی ہے، ان سے میں نے کیا مانگا ہے؟ آج بھی دیکھ لو ایمان سے اللہ کے کعبے میں فیصلہ کرو، لوگ جو اہل حق سے اور علماء توحید سے لڑتے ہیں، کبھی ان کو نعوذ باللہ نبی کا منکر کہتے ہیں، کبھی ولی کا منکر کہتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کہتے ہیں، کبھی جناب اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا۔ ایمان سے کہو کیا جنگ ہے؟ کیا علماء توحید نے ان کی جائیدادیں چھینی ہوتی ہیں؟ کیا تکلیف کیا ہوتی؟ ٹھنڈے دل سے غور۔ اچھا آپ کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے، کوئی تبلیغ والوں کو گالی دے گا، بھائی خدا کے بندے تمہارا انہوں نے کیا بگاڑا ہے، تمہیں اچھے نہیں لگتے نہ جاؤ، تمہیں ایک جماعت اچھی نہیں لگتی نہ جاؤ، تمہیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی نہ سنو، ان کا کام اچھا نہیں لگتا ان میں اعانت اور مدد نہ کرو، شریک نہ بنو، لیکن تمہیں بگاڑا کیا ہے کہ تم مسجدیں دھو ڈالو اور مسجدوں سے نکال دو اور گالیاں دو اور بلا وجہ الزام لگاؤ، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ اب دیکھو حضرت ابراہیم الخلیل کا کیا جرم ہے کہ 1 میل ضرب 1 میل، میل کو میل سے ضرب دیں، یعنی 1 مربع میل جو ہے اتنا بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، وہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے تو 1 لکڑی کی آگ بھی کافی ہے نا، ایک آدمی کو جلانا ہو تو 1 لکڑی، ایک معمولی سی تینی بھی دیا سلائی بھی ڈال دے، بس ختم ہو گئی بات، کپڑوں کو آگ لگ جائے گی، آدمی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اپنا بغض، اپنا جو اندر عداوت تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے 1 مربع میل میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی کہ اتنی بڑی آگ جلاؤ، یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، کہتا ہے کہ کفر نہ کرو اور خدا کو مانو،
اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے سارے خداؤں کو توڑ دیا ہے. اچھا یہ نہیں سوچنے کے لیے تیار کہ بدبختوں جو ٹوٹ گئے وہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو. کہتے ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جرم کیا. کیا جی؟ اور جی ہمارے خدا. اچھا ایمان سے کہو تم کعبہ شریف میں عقل کی بات ہے بھلا ایک بندہ خدا توڑ دے؟ خدا تو بندے کو توڑ دیتا ہے لیکن کوئی بندہ خدا کو نہیں توڑ سکتا. اور جو ٹوٹ گئے تو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. وہ جو بات کہہ رہے تھے بھلا عقل کی بات تھی یا بے عقلی تھی؟ اچھا اب تم خود سوچ لو جو ہمارے مر گئے جن کے جنازے ہم نے خود پڑھے قبریں خود کھودی دفن خود کرائے وہ ہمارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ بھئی جن کی جنازے ہم نے پڑھے جن کے لیے ہم نے دعائیں کی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا ان کی قبریں بھی ہم نے کھودی مٹی بھی ہم نے ڈالی اوپر جناب کمرے اور روزے سب ہم نے بنایا. وہ پھر جو ہر چیز میں ہمارے بنانے کے محتاج تھے اب نفع نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ نہیں سوچنے کے. دیکھا وہاں بھی ہے نا اولیاء کی توہین کر رہا ہے نا. دیکھا نا یہ روزے کو جی نہیں مانتے. ہاں جی یہ روزے کے منکر ہیں. ان کا بس چلتا حضور کا روزہ توڑ دیتے. کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں بھی ہیں حضرت. یہ نہ روزے کو مانتے ہیں نہ قبروں کو مانتے ہیں نہ یہ درود مانتے ہیں نہ یہ فاتحہ مانتے ہیں نہ جناب یہ صلاۃ و سلام مانتے ہیں نہ عرس شریف مانتے ہیں نہ 11ویں شریف مانتے ہیں نہ رجبی شریف مانتے ہیں نہ معراج شریف مانتے ہیں نہ یہ جناب کچی روٹی مانتے ہیں نہ پکی روٹی مانتے ہیں. یہ پند نامہ بھی نہیں مانتے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلے. یہ تو کہتے بس قرآن ہو اور حدیث ہو محمد واقعی. یہ بڑا عقل کی بات ہے کہ یہ صرف مانتے ہیں تو قرآن کو مانتے ہیں یا فرمان محمد مصطفیٰ کو مانے. دیکھو جی کیسی زیادتی ہے ان کی. اور خدا کے لیے سوچو اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کبھی غور کیا کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں بھٹک رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بالکل الٹا کام کر دیا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں ہم نے ان کو دشمن بنا دیا ہے اور جو مداری ہیں ان کو ہم نے اللہ والا بنا دیا ہے. کہیں ہم الٹا تو نہیں چل رہے ہیں؟ کہیں ہم نے تو بالکل معاملہ برعکس نہیں کر دیا ہے. اب دیکھو حضرت خلیل کی کتنی پیاری بات ہے. فرمایا جبریل ایک بات بتا دو یہ چیخا جو جل رہا ہے یہ الاؤ جو روشن ہے اللہ کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا یہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی پتا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی پتا. انہوں نے کہا جب سب پتا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ تو میں اس کا جا کے کھٹکھٹاؤں نا جس کو پتہ نہ ہو کہ باہر دوست ہے یا منگتا ہے. بھئی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اندر والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا دوست آیا ہوا ہے یا کوئی فقیر ہے بھیک مانگنے آیا ہوا ہے. لیکن جس کو پتہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر تو بس ذرا سی بات ہے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں. بلکہ میں آدمی دروازے پہ نوکر کھڑے کرتا ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے میرا مہمان ہے. وہ جناب جب آئے گا کھول نہیں کہتے نہیں یار باہر کھڑے ہوں جب آئے گا تکلیف ہوگی انہیں. اور سر کیا تکلیف ہوگی آئے گا 1 منٹ میں کھول. کہتے ہیں نہیں یار بڑے بے وقوف آدمی ہو میرا بڑا پیارا آدمی آ رہا ہے باہر کھڑے ہو جاؤ دروازہ کھول لو. بس جوں آئے نا بس فوراً اندر لے آؤ 1 منٹ نہ لگے. اللہ فرماتا ہے کہ جبریل یہ میرا خلیل ہے. ایسے تو نہیں میں نے خلیل بنا دیا نا کسی اور کو بھی تو میں خلیل کا لقب دے دیتا. یہ میرا خلیل ہے اس سے کچھ نہ کہو. ہمیں پتہ ہے جب خلیل ہمارے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تو ہم بھی اس کے انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہیں. اسے آگ میں جانے تو دو آگ جانے میں جانوں. بس جو میرے آقا حضرت سیدنا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک منجنیق سے جدا ہوا آگ کی طرف نکلا اور حکم قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا پھر میں نے خود حکم جاری کر دیا فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جبریل تم جا کے آگ کو ٹھنڈا کرو.
میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ فلاں فرشتوں تم جا کے آگ کو ٹھنڈا کرو، بلکہ فرمایا چونکہ آگ کا خالق بھی میں ہوں، پھر ہم نے حکم بھی خود دیا ہے، اور حکم بھی ایسے دیا کہ بردن وسلامن وسلامن علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ بن جانا کہ کہیں زمہریر بن جاؤ اور میرے ابراہیم کو سردی لگے، وہ تو بغیر کپڑوں کے تیرے اندر مہمان ہو رہا ہے، اس کا تو لباس بھی کوئی نہیں، وہ بھی ظالموں نے اللہ کے لیے اتار لیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ توحید کی دعوت دینے والوں تمہیں مار پڑے تو شکر کیا کرو، اللہ کے راستے میں جب تمہیں مار پڑے، تمہیں تکلیفیں پہنچیں، تمہیں دکھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے انبیاء کی سنت پوری کرنے کی توفیق دی ہے۔ جب تمہیں گالی ملے، جب تمہیں دھکے ملے، جب تمہارے کپڑے پھاڑ دیے جائیں تو پھر ابراہیم کے کپڑوں کو یاد کیا کرو، اور جب تمہیں نکالا جائے تو میرے مدنی کی ہجرت کو یاد کیا کرو، اور جب تمہیں قید کیا جائے تو پھر حضور کے غار میں بیٹھنے کو یاد کیا کرو، اور جب تیرے راستے میں کانٹے بچھے تو میرے مدنی کے پاؤں کے نیچے بچھے ہوئے کانٹوں کو یاد کیا کرو، اور جب تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے تو حضرت خباب کو یاد کیا کرو، حضرت صہیب کو یاد کیا کرو، اور جب تیرے جسم پہ مار پڑے تو پھر حضرت بلال کی مار کو یاد کیا کرو، تاکہ شکر کیا کرو کہ الحمدللہ اللہ تیری توحید کے لیے ہم بھی کچھ نہ کچھ تو حصے دار، کچھ نہ کچھ تو خریدار بن گئے، ہمارا بھی ذرا سا نام مل گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جتنا اللہ کا نظام ہے، یاد رکھو جتنی مخلوق آئے گی رزق کا ذمہ دار بھی میرا اللہ ہے۔ تم کون ہو رزق دینے والے؟ تم کون ہو منصوبہ بندیاں کرنے والے؟ تم کون ہو نظام عالم پہ نظر رکھ کے کنٹرول کرنے والے؟ وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے، تم تو عالم کو کنٹرول کرنے کا فکر کر رہے ہو، اور ہم تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ تمہیں اس سرخ ریچھ کا حشر یاد نہیں ہے؟ تمہیں اس ظالم کا حشر یاد نہیں ہے کہ جس نے 70 سال تک اپنے ملک میں اللہ کی اذان بلند نہیں ہونے دی، مسجدوں پہ تالے ڈال دیے، قرآن کے داخلے بند کر دیے، دین کو جرم قرار دے دیا گیا، لیکن میرے اللہ نے جب توڑنا چاہا تو چند داڑھیوں والوں نے جہاد کر کے ان کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ آج ملک کا نام بھی باقی نہیں۔ تم پھر اہل حق کو پھر چھیڑنا چاہتے ہو، تم پھر دنیا پہ اس لیے تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا کے رزق کے تم ٹھیکیدار ہو، پوری دنیا کی آبادی کے کنٹرول کرنے کے تم ٹھیکیدار ہو، اور ہم تو بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں اور واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تیرے تو اللہ اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گنے بھی نہیں جائیں گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کب سے کوئی رزق کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی بچے پیدا کرنے کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی جناب منصوبہ بندیوں کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی جناب اولاد کے ضبط کا اور اس کے حمل کا اور اس کے اسقاط کا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوتوں کو اور قدرتوں کو اور فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، نہ روک سکی تھی، نہ روک سکتی ہے، نہ آئندہ روک سکے گی۔ ہمارا ایمان ہے، اور فرق اتنا ہے کہ تم اسباب کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو اور ہماری نظر الحمدللہ باوجود گناہگار ہونے کے بھی اللہ پر ہے کہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ کا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو اسی کی جانب سے، سکھ آتا ہے تو اسی کی جانب سے، دکھ آتا ہے تو اسی کی جانب سے، امتحان آتے ہیں تو اسی کی جانب سے، لیکن فرق ہے کہ مومن کو جب صبر کرے گا اللہ ثواب دے گا، اور جب کفر کرے گا اللہ عقاب دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کو صرف سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے پاک نبی نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے
یاد رکھو مسلمانوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے پوچھتے ہیں، ایمان سے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، بڑے بڑے دنیا وظیفے پوچھتی ہے جی، فلاں پیر نے وظیفہ بتایا تھا، فلاں بزرگ نے بتایا تھا، فلاں نے بتایا تھا، اور میں کہتا ہوں ایک وظیفہ یاد کر لو کہ جو جو دعائیں میرے مدنی سرکار نے، یاد رکھو میرا ایمان ہے کہ تمام نبی میرے مدنی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ کی شان برحق ہے، لیکن جو اللہ نے میرے مدنی کو شان دی ہے ان کا کون مقابلہ کر سکتا؟ ایک وظیفہ تمہیں پیر بتلاتا ہے اور ایک وظیفہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بتلاتا ہے، اور ایک بات خود خدا بتلاتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا میرے بندے میرے نام ہیں بڑے عزت والے شان والے میرے نام ہیں، جب تجھے کوئی تکلیف آئے تو تم انہی ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ اللہ کے 99 نام حدیثوں میں موجود ہیں، صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، صرف اللہ کے اسماء وہ لے کے اپنے پاس رکھ لے، جب بھی کوئی مصیبت آئے ایک ایک نام پہ غور کر کے اپنے اللہ کو پکار، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نام کی جس کام سے مناسبت ہے اگر اس نام سے پکارا جائے تو پھر ذرا دعائیں جلدی منظور ہو جاتی ہیں۔ کیا مانا تیرا رزق کم ہے تو یا رزاق یا وہاب یا فتاح، یعنی ایسے اسماء جن کے اندر اس تیرے سوال کی تیری مشکل کی مناسبت پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو۔ اور میرے مدنی پاک کیا فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واذا توکلت فتوکل علی اللہ، کہ جب سوال کر تو اللہ سے کر، کسی غیر سے نہ کر، کسی نوری خاکی سے نہ کر، کسی زندہ مردہ سے نہ کر، سیدھا اپنے اللہ سے مانگ۔ اور جب مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے پکڑ، توکل کرنا ہو تو اللہ پہ توکل کر۔ اور دوسری یاد رکھو کہ ہر کام کے لیے میرے پاک نبی نے خود دعائیں سکھلا دی ہیں، وہ دعائیں لے کے رکھ لو جس کام میں جس مقصد میں، یعنی جو سرکار نے مشکل میں دعا پڑھی ہے، جو پاک نبی نے بخار پہ دعا پڑھی ہے، جو آپ نے نظر پہ دعا پڑھی ہے، جو بیماری پہ دعا پڑھی ہے، جو سواری پہ دعا پڑھی ہے، جو سفر میں دعا پڑھی ہے، صرف ان دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ ایمان کی بات ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک اللہ کے نام یاد کر لے اور حضور کی دعائیں یاد کر۔ میرے پاک نبی نے جو دعا جس مقام پہ پڑھی ہے اسی مشکل کے مطابق وہ دعا پڑھ، میرا ایمان ہے کہ جو لفظ میرے آقا سرکار مدینہ کے منہ مبارک سے نکل گیا ہے نا، اس لفظ میں ایک ایسی برکت ہے کہ ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باقی سب باتیں حق ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ کے اولیاء بھی برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے فرامین بھی حق ہیں، ان کی کرامات بھی حق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ادب کا احترام کا تعلق نصیب فرما دے۔ لیکن جو بات میرے پاک نبی کے فرمان میں ہے وہ لذت کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن خدا کرے تجھے اس لذت کے چکھنے کا اندازہ ہو تو پتہ چلے نا۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، زبان کا ذائقہ ہی اللہ نے چھین لیا ہے، اسے کیا پتہ میٹھا کیا ہے پھیکا کیا ہے۔ جن لوگوں کو اس چاشنی کی لذت مل گئی ہے نا کہ جب حضور رات کو سوتے تو کیا پڑھتے، نیند مبارک کھلتی تو کیا پڑھتے تھے، حضور سواری پہ سوار ہوتے تو کیا پڑھتے، حضور وضو فرماتے تو کیا پڑھتے، حضور احرام باندھتے تو کیا پڑھتے، کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے جو دعا میرے پاک نبی نے نہیں بتلائی؟ اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، ہر دعا جو ہے اس میں موجود ہے، یہ یاد کر لے پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کیسے آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں خزائن السماوات سے کیسے اترتی۔ اس لیے مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب اسی میں شان دیکھو کہ میرا رب کہتا ہے میرے مدنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، یعنی خوشخبری دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ، اور حکم دینے والا کون ہے؟ رب اولا۔
اس سے بڑا شان بھی ہے کہ جن کو حضور مبارک دے رہے ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب مفسر فرماتے ہیں وقد حکا بعض المفسرین ان المراد من الخوف هؤلاء خوف الله وبالجوع صيام رمضان وبنقص الاموال الزکات والانفس الامراض والثمرات الاولاد وفي هذا نظر والله تعالی علم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انہوں نے کہا کہ خوف سے مراد جو ہے اللہ کا خوف ہے, اور اس کے بعد فرمایا بھوک سے مراد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں. وَبِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ سے مراد جو ہے وہ زکات ہے, اور نفسوں کے اندر نقصان سے مراد جو ہے وہ بیماریاں ہیں, اور ثمرات سے مراد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بس ثمرات, اور ثمرات میں نقصان سے مراد جو ہے اولاد, کیونکہ اولاد بھی پھل ہے انسان کا. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے, اور بعض علماء نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے, لیکن مفسر فرماتے ہیں وفی ھذا نظر, مجھے اس ترجمے پہ اعتراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو فرض ہے, اس لیے کہ بھی روزہ اللہ نے فرض کیا ہے, زکات فرض کی ہے, پر زکات سے تو مال بڑھ رہا ہے, کم تو ہوتا ہی نہیں. اور یہاں تو مراد ہی یہ ہے امتحان کی کہ مال گھٹ جائے, جانے گھٹ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی روزے کے اندر بھی اللہ نے صحت رکھی ہے, اللہ نے عافیت رکھی ہے, اللہ نے برکات و صبرات رکھے ہیں. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو تفسیر کی ہے, مجھے ان کی اس تفسیر پر جو ہے بھی ھذا نظر, اصل بات وہی ہے کہ یہ آیت ہے امتحان کے بارے میں, کہ کبھی ہم خوف ڈال دیتے ہیں, کبھی ہم قحط ڈال دیتے ہیں, کبھی باغوں میں ہم ثمر کم کر دیتے ہیں. تو یہ سارا امتحان ہوتا ہے, اور بندے جو امتحان پہ راضی ہوتے ہیں ان کو ہم ثواب دیتے ہیں, اور جو بندے ناراض ہوتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, ان پر ہم اپنا عذاب دیتے ہیں. دعا کر اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے, اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ اپنی رحمت نازل کرے, اللہ تبارک و تعالی عذاب رفع فرمائے, اللہ پورے اسلام کے ملکوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے, اللہ سب میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے. بھائی میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ جائیداد کے لین دین پہ جو کمیشن لوگ کرتے ہیں, اگر دونوں فریقین کو بتا دیا جائے تو جائز ہے. اب ایک بات کتنی دفعہ آپ پوچھیں گے, ایک ہی سوال اگر روز تم لکھ کے بھیجتے رہو تو میں کیا کروں. اگر بفرض محال کبھی کوئی بات کا اطمینان نہ ہو, سمجھ نہ ہو, تو مجھے آ کے مل لو, مجھے آ کے خود سمجھاؤ کہ تمہارے پوچھنے کا پتہ نہیں کوئی اور مقصد ہو. لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی اگر مثلا جیسے اب یہاں عرب میں بھی ہیں, باقاعدہ دکانیں ہیں, باقاعدہ ان کے پاس دفتر ہیں, ریکارڈ ہیں, آپ کہیں گے جی مجھے مکان چاہیے, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈھونڈ دیتے ہیں. اور میں کہوں گا جی مجھے مکان بیچنا ہے, وہ کہیں گے جی آپ اپنے کاغذات مکان کے ہمارے پاس رکھ دیں, ہم گاہک تلاش کریں گے, لیکن جب بک جائے گا پھر آپ ہمیں اتنی معاوضہ دیں گے. تو اگر دونوں کو بتا دیے جائے تو کوئی بات نہیں. ایک ہے دھوکہ دے کے کھائے, ادھر بھی نہ بتایا ادھر بھی نہ بتایا, نہیں وہ نہ جائز. کہتا ہے جی کہ اگر مثلا میں نے بازار سے ایک مال نقد خریدا, مثال کے طور پہ 1000 روپے, پھر میں نے کسی دوسرے کو ادھار پہ دے دیا 1200 روپے میں, جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کیوں؟ یہ دونوں سودے الگ الگ ہیں. بات کو سمجھو کہ جب تم نے خریدا تھا تو تمہارا سودا ختم ہو گیا, 1000 میں تم لے آئے. اب جب دے رہے ہو اس کو کہ بھی میں تم سے یہ چیز 6 مہینے کے بعد پیسے لوں گا, لیکن لوں گا 1200, تو اب ہم نے گویا یہ سودا 1200 میں خریدا ہے. یہ سود نہیں بنتا, میں نہ خریدوں. سود تب بنتا ہے کہ اس میں سودا نہیں ہوتا, چیز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ 1000 لے لو, قرضہ دینا مجھے 1200. یہ تو ہم نے چیز بیچی ہے, اس کی نقد قیمت جو ہے مثلا 1000 تھی, ادھار کی قیمت 1500 تھی. تو جب ہم نے 1500 قبول کر لی تو گویا ہم نے دوسرے ریٹ پہ سودا کیا, تو ہم نے گویا یہ خریدی ہی 1500 میں ہے. اس لیے بات کو سمجھیں, وہ چیز حرام نہیں ہوتی, وہ جائز.
کہتا ہے جی میں گزشتہ سال 120 کلومیٹر یہاں سے دور رہتا ہوں، حج کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے حج تو کر لیا، طواف زیارت بھی نہ کیا اور صفا مروہ بھی نہ کیا اور واپس چلا گیا۔ آیا حج پہ تھا، ماشاءاللہ، صرف طواف زیارت نہیں کیا، باقی سب کچھ کر لیا۔ تو خدا کے بندے، جب طواف زیارت ہی نہیں کیا تو حج تو مکمل نہ ہوا۔ طواف زیارت جب تک آدمی نہ کرے وہ تو حلال نہیں ہوتا، وہ یعنی اپنی بیوی اس پہ حلال نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خدا کے لیے کچھ کوشش کیا کرو، حج پہ آنے سے پہلے مسئلے پوچھا کرو۔ یہ نہیں کہ غلطی کر کے گھر چلے گئے، 1.5 سال کے بعد ایک عالم ملا، اس سے میں نے مسئلہ پوچھا، اور پھر 1.5 سال کے بعد اب پتہ نہیں تمہیں صحیح مسئلہ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں تم طواف زیارت کس کو کہتے ہو یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا پتہ نہیں تم نے جاتے ہوئے طواف الوداع کیا ہو، تم تو کہو گے طواف الوداع تو میں نے کیا تھا، طواف زیارت نہیں کیا، مسئلہ بدل گیا۔ کیونکہ کوئی طواف بھی ہو جائے تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا کہ طواف زیارت جو تمہارے ذمہ فرض موجود ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے حاجی حج پہ آتے ہیں، ہمارے لوگ عمرے پہ آتے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھ کے نہیں آتے، مسئلے کی تیاری کر کے نہیں آتے، جب یہاں آ جاتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ مسئلہ پہلے پوچھ۔ اب بہرحال حل یہ ہے کہ طواف زیارت کرو فوراً اسی نیت سے جو رہ گیا ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑو حج کی جو رہ گئی ہے، اور اس کے بعد استغفار بھی کرو، اور ویسے ایک بکری دم دے دو، یہ کم سے کم بات ہے، ورنہ اگر بیوی تھی اور ملتے رہے تو بعض ائمہ کے نزدیک تو ایک بدنہ دینا پڑتا ہے، یعنی ایک اونٹ ذبح کرو۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے یہ۔ پہلے مسئلے پوچھے کرو پھر عمرے پہ آئے۔ آپ نے ہم کو ایمان کے بارے میں بڑی باتیں سمجھائیں، الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ معاد کے بارے میں تو آخرت کے بارے میں بھی کئی دفعہ تقریر ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ جب کبھی کوئی آیت مبارک آخرت کے موضوع پہ آ جائے گی تو میں مزید انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ شکر ہے کہ تمہیں توحید کی بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ جی میرے پاس 50,000 روپے نقد ہے جو میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور 3 سال سے وہ میرے پاس ہے، اور میں نے کوئی کام وام بھی نہیں کیا، تو کیا مجھ پر زکات ہے؟ تو قرضہ واپس کر دو، کام جو نہیں کرتے ہو تم نے رکھا ہوا کیوں ہے اپنے اوپر؟ اور مقروض پر تو زکات ہوتی نہیں، مقروض پہلے تو قرضے ادا کرے، لوگوں سے قرض لے کے صرف پیسے گنتے رہتے ہو، شوق ہے تمہیں کہ میرے سامنے پیسہ نظر آئے مجھے۔ اللہ کے بندے مقروض ہو، کام بھی نہیں کرتے ہو تو واپس کرو اس کو، اور مقروض آدمی نے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، زکات کس بات کی؟ پیسہ لوگوں کا ہے، زکات تم دو گے، جس کا ہے اس کو دو، واپس کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر نیت بدل جائے یہ بھی کھا جاؤ۔ ایک آدمی مولوی صاحب نے کہا تقریر میں کہ ابتدائی اسلام میں بعض دفعہ لوگ جو تھے وہ بغلوں میں بت چھپا کے کھڑا ہوتا تھا جب نماز پڑھتا تھا۔ غلط بات ہے، کس نے بتایا؟ جو مسلمان تھا وہ پکا مسلمان تھا۔ آ گئی ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھنے پر حلوہ تو نہیں ملتا تھا، آج کل تو ہے نا جی، چلو بھی حلوہ شریف مل گیا، دودھ شریف مل گیا، اس کے بعد بکرا شریف بھی اکثر اوقات مل جاتا ہے ماشاءاللہ، پھول شریف بھی مل جاتا ہے، اور دلدل شریف بھی مل جاتا ہے، آج تو کچھ بڑے مل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو جو کلمہ پڑھتا تھا حضور کا مار پڑتی تھی، پتھر پڑتے تھے، آگ پہ لٹایا جاتا تھا، اس وقت جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ بت چھپا کے کھڑا ہو؟ کچھ عقل کی بات بھی تو کرو نا، کیوں بت چھپائے؟ منافقت کی تو ضرورت تب ہوتی ہے جب اسلام میں طاقت ہو اور لوگ ڈر کے مارے اسلام میں کھڑے ہوں اور اندر بت بھی رکھے ہوں۔ اسلام تو خود غریب تھا، اسلام تو کمزور تھا، صحابہ کو مارا جاتا تھا، ان کو مکے سے نکالا گیا، حبشہ بھیجا گیا، ہجرت پہ بھیجا گیا، اور جب حضور مدینے گئے تو پھر وہاں مقابلہ یہودیوں سے تھا، بت پرست تو یہودی تھے نہیں، یہودی تو بت پوجتے نہیں تھے۔ تو اس لیے ایسی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ باقی رفع یدین کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں، نہ کرنے کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اللہ دونوں کی نمازیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے۔ ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ ہندوستان کے زمانے کا واقعہ پرانا، جب انگریز لانتی کا دور تھا تو اس ملون کا دور تھا، اس کا کوئی جج تھا، اس کے مولوی جو تھے نا جی آپس میں لڑ پڑے مسجد میں مولوی اکثر اللہ ہدایت دے، ان کی
مسجدوں میں بھی لڑائی ہو جاتی. ایک مولوی نے تو خیر بڑی عجیب بات کی. میں نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کیا کرو, تم لوگ مسجدوں میں بھی لڑتے ہو. انہوں نے کہا جی اور ہمارے پاس کوئی گھر ہے کہ ہم وہاں جا کے لڑیں؟ ان کا لوگوں کے پاس تو گھر ہوتے ہیں, زمینیں ہوتی ہیں, جائیداد ہوتی ہے, وہاں لڑتے ہیں. ہمارے پاس ہے تو یہی مسجد, رہیں گے بھی یہیں, لڑیں گے بھی یہیں, مریں گے بھی یہیں, کہاں جائیں؟ میں نے کہا بھی بات تو خیر اس کی بھی ٹھیک ہے بیچارے کی. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پاس جگہ کوئی ہے؟ اگر ہم خوش رہیں گے تو یہی رہیں گے, کبھی غم ہوگا تو یہی ہوگا, کبھی جھگڑا وگڑا ہوگا تو یہی ہوگا, اور ہمارا گھر ور تو ہے کوئی نہیں. تو خیر اللہ انہیں بھی بچائے, اللہ ہمیں بھی بچائے لڑائی سے. تو مولوی اس بات پہ لڑ پڑے کہ آمین زور سے کہنی چاہیے یا آمین ایسا کہنی چاہیے. اس پہ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. خیر جناب وہ مقدمہ چلتے 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 بڑی کورٹ میں پہنچا جج کے سامنے. تو بعد نے کہا کہ آمین بالسر ہے, ایسا کہنی چاہیے, اور بعض مولویوں نے دلائل دیے کہ نہیں آمین بالجہر ہے, زور سے کہنی چاہیے. تو اس نے آخر میں فیصلہ لکھا کہ بھی آج دونوں پارٹیاں میرے پیش ہوئی. بعض نے آمین بالجہر پہ دلائل دیے اور بعض نے آمین بالسر پہ دلائل دیے. گو میں کافر ہوں, ان کے مذہب کو نہیں سمجھتا, لیکن دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جہر والے بھی سچے ہیں اور سر والے بھی سچے ہیں, اصل یہ شر والے غلط ہیں. اس نے کہا جو ایسا پڑھتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے, جو زور سے پڑھتے ہیں ان کا, جو جھگڑا کرتے ہیں غلط ہے, لہذا دونوں کو جیل بھیجا جائے, سزا دی جائے. کیونکہ اسلام میں دونوں کی گنجائش موجود ہے, جہر کی بھی سر کی بھی, لیکن شر کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اللہ پاک ہمیں شر سے بچائے. الحمدللہ کوئی زور سے کہتا ہے الحمدللہ, کوئی ایسا کہتا ہے الحمدللہ, کوئی رفع یدین کرتا ہے الحمدللہ, کوئی نہیں کرتا الحمدللہ.